آج ایک صحابہ کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اب آگے سے آگے پھیلا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابہ تھے، وہ ایک دن اپنے گھر واپس آئے۔ آقا صلی اللہ وسلم سے کا بیان سن کر وہ ایک دن اپنے گھر واپس آئے تو آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، اسے تکلیف آتی ہے۔ بیوی نے سن لیا اور بیوی خاموش ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو شوہر نے بیوی سے پانی مانگا تو بیوی ساری رات اس کے سہرانے پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب صبح شوہر اٹھے، صحابہ اٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ جو مانگنا ہے۔ تو بیوی نے کہا آپ مجھ سے علیحدگی کر لیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی آپ مجھ سے علیحدگی کر لیں، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ وہ بولنے لگ گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی فرما بردار اور اتنی اچھی بیوی کو کیسے چھوڑ دوں۔ وہ بہت پریشان ہوئے تو پھر جب وہ بیوی نہ مانی ان کی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، کہنے لگے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے، تو آپ مجھ سے علیحدگی کر لیں۔ صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا، جب بیوی ان کی کسی بھی طرح نہ مانی تو انہوں نے کہا چل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ جب راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے وہ نکلے تو راستے میں ان کو ایک ٹھوکر لگی تو ان کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلنے لگا تو بیوی نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں لینی، مجھے آپ سے علیحدگی نہیں کرنی۔ صحابہ بولنے لگے، کہنے لگے تو بہت ہی بے وقوف ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے تو کہہ رہی تھی میں نے علیحدگی کرنی ہے، مجھے طلاق چاہیے، اب تو کہہ رہی ہے مجھے نہیں طلاق لینی، گھر واپس چلیں۔ کہتے تو کوئی بہت ہی بے وقوف ہے۔ اس سے بولنے لگے، اپنی بیوی کو غصہ کرنے لگے۔ تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ جب آپ نے کل آ کر مجھے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک آزمائشیں اور مشکلیں ان پر لاتا ہے جس سے اللہ پاک پیار کرتا ہے، جس سے اللہ پاک پسند کرتا ہے، تو میں جب سے آپ کے گھر شادی کر کے آئی ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی مشکل میں نہیں دیکھا، کبھی کسی پریشانی میں نہیں دیکھا، کبھی کسی بھی آزمائش میں نہیں دیکھا، کبھی کسی بھی طرح کی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ تو تکلیفیں ان پر آتی ہیں جن کو اللہ پاک کی ذات پسند کرتی ہے، جن سے اللہ پاک کی ذات محبت کرتی ہے۔ تو میں بڑی پریشان ہو گئی کہ میں جب سے آئی ہوں میں نے آپ کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، جب سے میری شادی ہو کر آپ کے گھر آئی ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی مشکل میں نہیں دیکھا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی ذات آپ کو پسند نہیں کرتی، اللہ پاک کی ذات آپ سے محبت نہیں کرتی، اللہ پاک کی ذات کے قریب نہیں ہیں آپ، تو اس وجہ سے میں آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں تو بہت بیوقوف عورت ہے، چل تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ میں نے اس وجہ سے آپ سے طلاق مانگی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ شاید اللہ پاک کی ذات آپ سے محبت نہیں کرتی، شاید اللہ پاک کی ذات کو آپ اتنے پیارے نہیں لگتے، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ طلاق دے دیں، لیکن اب آپ کے خون نکل آیا ہے، اب پہ تکلیف آئی ہے، اب آپ پہ آزمائش آئی ہے، اب آپ درد میں ہیں، تو اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے محبت کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم پر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے نا تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے محبت نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں ہی کیوں اتنے دکھ دے رہی ہیں، پتہ نہیں اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے۔ یہ اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ بے شک ہمیں شیطان ورگلاتا ہے اپنے رب کے خلاف، اپنے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مشکلیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے محبوب، اللہ کے پیاروں پر ہی آئی ہیں، تکلیفیں ان پر ہی آتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے،
ذلت اور عزتیں اور ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ اگر ہم پر کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی، اگر خدا کی ذات نہ چاہے نا، کوئی بھی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ذات نہ چاہے تو کوئی آپ کو عزت بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو مشکلیں ہم پر آتی ہیں یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، فوراً سے بدگمان مت ہوں۔ یہ دیکھیں کہ وہ جو اللہ کے محبوب کے صحابہ تھے، جو اللہ کے قریب تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ جس پر مشکلیں نہ آئیں، ان کی بیوی نے کس طرح سے، صحابہ کرام کی نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے شوہر سے اللہ کو محبت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا ارادہ کر لیا۔ اور ہم لوگ مشکلوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جن پر مشکلیں آتی ہیں نا، اکثر عموماً گھر اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں جس گھر میں زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جی اس پر مشکلیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کا ساتھ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ ہر طرح سے، ہر مشکل حالات میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں ساتھ دیں۔ اگر اچھے وقت میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں تو اپنے برے وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں سوچیں کہ اس پر اتنی مشکلیں ہیں۔ آج کل واقعی یہ ہوتا ہے کہ مشکلوں سے گھبرا کر لوگ علیحدگی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ صحابہ کرام کی بیوی نے ان سے علیحدگی کا ارادہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان پر کوئی مشکل نہیں آتی تھی۔ تو ہمیں دین و اسلام کی باتوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو توڑنے سے پہلے سوچئے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں اور مشکلوں سے بھاگ کر اپنے گھر توڑ لیں۔ یہ اسلام نہیں ہمارا کہتا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔